اس رات قبرستان میں جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اپنے دوست کی قبر پر کھڑا تھا۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی تھی، خوبصورت سفید لباس میں ملبوس۔ وہ ایک قبر کھود رہی تھی۔ میں چپکے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک ہڈی نکالی اور مسکرا کر کہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ لڑکی شہر کے پرانے حصے میں ایک ویران مکان میں گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا۔ اندر اے خدا، سارا کمرہ ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہڈیاں لٹکی ہوئی تھیں، فرش پر ہڈیوں کے ڈیزائن تھے، اور درمیان میں ایک عجیب سا بنائی کا آلہ تھا۔ وہ لڑکی ہڈی کو اس بنائی کے آلے پر رکھتی تھی اور اسے بننا شروع کر دیتی تھی۔ ہڈیاں دھاگے میں بدل جاتی تھیں۔ اگلی صبح شہر میں خبر پھیلی، ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس کو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن مجھے پتا تھا۔ میں رات کو پھر اس مکان میں گیا اور میں نے دیکھا وہ لڑکی ایک نیا قالین بنا رہی تھی، اور اس قالین پر اس لاپتہ شخص کا چہرہ تھا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ قالین کے اندر سے آواز آ رہی تھی، مجھے باہر نکالو۔ پولیس کو سب کچھ بتایا۔ وہ میرے ساتھ اس مکان میں آئے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ سب ہڈیاں غائب تھی، صرف ایک بنائی کا آلہ تھا۔ پولیس مجھے جھوٹا سمجھ کر چلی گئی، لیکن جب میں اکیلے واپس آیا تو میں نے محسوس کیا بنائی کے آلے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ سے چپک گیا۔ میری انگلیوں میں درد اٹھا۔ میں نے دیکھا میری انگلیوں سے رنگ نکل رہا تھا۔ 3 دن بعد میری انگلیاں بالکل سفید ہو گئیں، جیسے ہڈی کی طرح۔ درد ہمیشہ رہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے ایکس رے کیا اور چیخ پڑا، آپ کی انگلیوں میں ہڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کچھ اور ہے، یہ زندہ ہڈیاں ہیں۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم اب میرے ہو، وہ بولی۔ میں نے تحقیق شروع کی، پرانے اخبارات دیکھے، اور مجھے پتا چلا 100 سال پہلے ایک لڑکی زندہ جلائی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا وہ جادوگر نہیں ہے، وہ ہڈیوں سے کپڑا بناتی تھی۔ اس کا نام تھا لونا، اور اس کی آخری بات تھی، میں واپس آؤں گی اور ہر اس شخص کو اپنا غلام بنا لوں گی جو میری نظر میں آئے گا۔ وہ لڑکی لونا تھی۔ میرے پاس انتخاب نہیں تھا۔ میں نے لونا کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں رات کو اس کے مکان میں گیا۔ وہ بنائی کے آلے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے، اس نے کہا۔ تمہاری انگلیاں تمہیں یہاں لے آئیں۔ میں نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ مسکرائی، تمہاری ہڈیاں، تمہاری پوری ہڈی۔ میں تم سے ایک خوبصورت قالین بناؤں گی۔ لونا نے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب آلہ تھا۔ وہ چیخی، ہڈیاں دو۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے بنائی کے آلے کو دھکا دیا۔ وہ گر گیا اور پھر ایک چیخ سنائی دی۔ ہزاروں چیخیں، قالینوں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سارے قیدی باہر نکلنا چاہ رہے تھے۔
लूना चीखी, नहीं, तुम कभी नहीं निकल सकते। हर कालीन से एक रूह निकलती गई। वो सब लूना की तरफ बढ़े। वो चीखती रही, मैंने तुम्हें आज़ाद किया था, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया था। लेकिन रूहें इस पर टूट पड़ी और फिर सब खामोश हो गया। लूना गायब थी, सिर्फ इसका सफ़ेद लिबास फर्श पर पड़ा था और मेरी उंगलियां वो ठीक हो रही थी। रंग वापस आ रहा था। एक हफ्ते बाद सब ठीक हो गया, लेकिन आज सुबह मेरे दरवाजे पर एक पर्चा आया था। उस पर लिखा था, तुमने सिर्फ एक को शिकस्त दी है, हम बहुत हैं और हम आ रहे हैं। मैंने पर्चा पलटा कर देखा, पीछे एक फ़ोन नंबर था और नीचे लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें मिलकर काम करना होगा। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, नंबर वही था। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, हेलो, मैं भी हड्डियाँ बनाती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने फ़ोन उठाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं एक नए पते पर गया। वहाँ लूना की बहन मिली। उसने बताया, लूना को सिर्फ एक चीज़ मार सकती है, वो चीज़ तुम्हारे पास है। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, तुम्हारा दोस्त जिसकी कब्र पर तुम गए थे, उसकी हड्डी। मैं वापस उस वीरान मकान में गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर इस बार और से ज़्यादा फैसला था। लूना वहीं मौजूद थी, उसी जगह, खामोश, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सदियों की थकान थी। मैंने कांपते हाथों से अपने दोस्त की हड्डी निकाली। एक लम्हे के लिए मैं रुक गया, यादें आंखों के सामने आ गईं। फिर मैंने हड्डी उसके सीने में घोंप दी। लूना चीखी। वो चीख किसी दर्द की नहीं थी, वो चीख कैद के टूटने की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। उसने कहा, शुक्रिया, मैं आज़ाद हूँ। अगले ही लम्हे उसका वजूद राख में बदलने लगा। हवा में उड़ती राख के साथ एक अजीब सुकून फैल गया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, मेरी उंगलियां ठीक हो चुकी थी, दर्द खत्म हो गया था। मैंने उस मकान को आग लगा दी। अब मैं दोस्त की कब्र पर खड़ा था। चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें वक्त भी रुक सा गया था। हल्की सी हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मैंने आहिस्ता से झुककर एक सफ़ेद फूल कब्र पर रखा। वो फूल सिर्फ फूल नहीं था, एक वादा था, एक माज़रत थी और एक अलविदा। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, नज़रें कब्र पर जमाए हुए। फिर मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बगैर पीछे मुड़े खामोश कदमों के साथ वहाँ से चला गया।